أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. مجھے اندیشہ ہے کہ ایک ہولناک دن کا عذاب تم پر مسلط نہ ہو جائے. سورہ اعراف کی 59 نمبر کی آیت ہے. یہاں تک کہ سورت کی شروع سے لے کے دین اسلام کے بنیادی اصولوں کو بیان کیا گیا. توحید و رسالت اور آخرت کو مختلف عنوانات اور مختلف دلائل کے ذریعے سے سمجھایا گیا. اس ضمن میں شیطان کی جو دھوکہ اور فریب کی کام ہیں اور جو اس کی شرنگیزیاں ہیں، اس کے فتنہ پروازیاں ہیں، اس کو واضح کیا گیا لوگوں پر تاکہ لوگ اس سے بچتے رہیں اور فلاح پائیں. یہاں سے کچھ مخصوص انبیاء، گروہ انبیاء کے حالات اور ان کی قوموں کے واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے مختلف وجوہات کی بنا پر. اور ان کی قوموں نے جب اللہ کا پیغام نبیوں نے پہنچایا اپنی قوموں تک تو کیا جواب دیا، اس کا تفصیلی تذکرہ آیا ہے کچھ انبیاء کے حالات کا. آخر صورت تک یہی انبیاء السلام کے واقعات کا تذکرہ چلے گا. یہاں پر ایک تو تسلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حالات سنا کر کے پچھلے انبیاء کرام کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملات پیش آئے تھے، ایسی ہی ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی تھی، ایذائیں پہنچائی گئی تھی، لہٰذا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیجیے. اور موجودہ قوموں کو اس میں تنبیہ کی گئی ہے، خبردار کیا گیا ہے کہ پچھلی قوموں نے جس طریقے سے اپنے انبیاء کو، رسولوں کو جھٹلایا تھا تو پھر ان کا انجام کیسا ہوا، انجام بد ان کا بتانا یہاں پر مقصود تھا. یہاں سے انبیائی تاریخ کے ان حصوں کو پیش کیا جا رہا ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا ہے. ان رسولوں نے اللہ کی حجت اپنی اپنی قوموں پر قائم کی تھی، اور جب انہوں نے ان کی رسالت کو ماننے سے انکار کیا اور پیغام کو قبول کرنے کے لیے وہ آمدہ نہیں ہوئے جسے رسول پیش کر رہے تھے، تو اللہ کا قانون تعزیر حرکت میں آیا اور اس نے ان منکرین کو ایسی سزا دی کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا، ان کو نیست و نابود کر دیا. تاریخ کے اوراق پر نشان عبرت باقی رہ گئی ان کی، سوائے اس کی اور کچھ نہیں بچا. کس طریقے سے انہوں نے جو ہے اپنے نبیوں کی تکذیب کی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح فرمایا ہے. اس سلسلے میں سلسلے نبوت کی جو شروعات ہوئی وہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، لیکن آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے. کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. سورہ بقرہ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار فرمایا کہ یہ امت ایک ہی امت تھی، اس میں اختلافات نہیں تھے. شروع میں جب آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو ہدایت پر چھوڑا تھا. یہ سلسلہ ایک طویل عرصے تک چلتا رہا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہدایت ملی تھی. لیکن جب ان کی نسل بڑھی تو اس نے ایک قوم یعنی انسانی سوسائٹی کی شکل اختیار کی. تو اس میں بتایا سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار فرمایا کان الناس امۃ واحدہ. جب اختلافات شروع ہوئے، وہ راہ ہدایت سے ہٹتے چلے گئے، تو پھر جو ہے ان کے لیے نبیوں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا گیا. کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. نبیوں کا کام کیا تھا؟ بشارت دینا اور ڈرانا. کس کو بشارت اور خوشخبری دینا؟ ان لوگوں کو جو بات کو مان لیتے ہیں، جو بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا وعدہ. اور جو بات نہیں مانتے، مخالفت پر، ضد پر اڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ڈرانا عذاب سے.
یہی کام تھا، مبشرین و منذرین وانزل معهم الکتاب بالحق. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کتابوں کو بھیجا، ایسے ہی نہیں بھیج دیا انسانوں کو، بلکہ کتاب اللہ اور رجال اللہ ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتے رہے. وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ فیصلے کر دے ان اختلافات کے بارے میں جو وہ اختلافات کھڑے کر رہے ہیں اس کے درمیان. یہ کام ہوتا رہا. تو اس سلسلے میں جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کا جو زمانہ گزرا اس میں جو ہے کوئی شرک اور کفر نہیں تھا. آہستہ آہستہ وہ انہیں آتا گیا، قوموں میں گمراہی پھیلتی گئی. ان کو اس گمراہی سے نکالنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے جو ہے رسول شریعت تھی، پوری شریعت لے کر آئے تھے. وہ آدم علیہ السلام کے بعد جو آئے تھے، کیونکہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں تو صرف زمین کی باز آباد کاری اور انسانی ضروریات کی تکمیل کے سلسلے میں ان کو شریعت دی گئی تھی، کیونکہ شروع کا دور تھا، ابتدائی دور تھا، اس میں کوئی گمراہیاں نہیں تھی. لیکن آہستہ آہستہ جب گمراہیاں پھیلی تو پھر کتاب کے ساتھ بھیجا گیا. صاحب شریعت جو ہے رسول تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا. یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام سے جو ہے بات چل رہی ہے. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ کہہ کر نوح علیہ السلام کا دور جو تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تقریباً 1000 سال بعد کا دور تھا. 1000 سال تک جو ہے لوگ آتے گئے، پیدا ہوتے گئے، قومیں بنتی گئی، سوسائٹی بنتی گئی، آہستہ آہستہ ان میں بگاڑ ہوتا گیا. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی 8ویں پشت سے تھے بتایا گیا ہے، اور ان کو بڑی طویل عمر اللہ تعالیٰ نے دی تھی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما فرمایا سورہ عنکبوت 20ویں پارے میں. یعنی ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، 950 برس تک وہ تبلیغ کرتے رہے. 50 کم ہزار سال بتایا گیا ہے. ایک روایت میں مستدرک حاکم کی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نوح علیہ السلام کو نبوت 40 سال میں ملی، اور طوفان نوح کے بعد وہ اور مزید 60 سال تک زندہ رہے. 950 برس تک تبلیغ کرتے رہے. اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ عنکبوت 20ویں پارے میں کیا کہ 950 برس تک انہوں نے قوم کو پیغام پہنچایا. نوح علیہ السلام جو ہے ایک خاص قوم کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا، ساری قوموں کے لیے، ساری دنیا کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا. اور ان کو جو بھیجا گیا تھا وہ اس کا علاقہ جو تھا وہ دجلہ اور فرات کے درمیان کا علاقہ تھا. یعنی عراق کا وہ حصہ جسے موصل کہا جاتا ہے، اس علاقے میں ان کو بھیجا گیا تھا. ان کی قوم بظاہر تو مہذب اور شائستہ تھی، لیکن بت پرستی میں پڑی ہوئی تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی. تو اس سلسلے میں ان کو بھیجا گیا قوم کو سدھارنے کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. جب نوح پہنچے اپنی قوم میں تو انہوں نے قوم کو 3 ہدایتیں دی. اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. اللہ تعالیٰ ہی کے سوا اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کا معبود ہے. یہ بات انہوں نے قوم کو بتائی. اور دوسری ہدایت انہوں نے یہ دی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اور شرک سے منع کیا گیا ہے، اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم کہا گیا. اس کے بعد تیسری ہدایت انہوں نے قوم کو یہ دی کہ اگر تم نہیں مانو گے تو مجھے اندیشہ ہے اور خوف ہے کہ ایک ہولناک دن کے عذاب کا، کہ عذاب تم کو آ پکڑے گا. کون سا عذاب؟ وہ کون سا بھی عذاب جو دنیا میں بھی عذاب جیسا کہ ان کے اوپر آیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اور آخرت کا عذاب. دونوں عذاب بھی ہو سکتے ہیں، یا یہیں کا عذاب یا وہاں کا عذاب. تو انہوں نے جو ہے قوم کو ڈرایا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم اگر بات نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر جو ہے عذاب اللہ تعالیٰ کا آ سکتا ہے. اور نبیوں نے جو تعلیم کی تھی اپنی قوموں کو، شروع سے ان کا جو ہے پیغام مشترکہ رہا. ایک ہی بات انہوں نے کہی شروع سے لے کر آخر تک، وہ تھی توحید کی بات، رسالت کی بات اور آخرت کی بات. اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی.
اصولی باتوں میں جو ہے کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، فروعی مسائل میں تبدیلی آتی رہی، شریعتیں بدلتی رہی، طریقے بدلتے رہے، مختلف حالات اور مختلف زمانوں میں جو ہے حالات کے حساب سے جو ہے طریقے بدلتے رہے، لیکن اصول جو رہا وہ شروع سے آخر تک ایک ہی رہا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، جو ہے یعنی شیطان اور طاغوت غیر اللہ کی عبادت سے پرہیز اور شیطان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، محفوظ رکھنا اور اللہ ہی کی عبادت کرنا، یہ پیغام شروع سے آخر تک یہی بات سارے انبیاء کرام کہتے رہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی پیغام اپنی قوم کو پہنچایا۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، اس کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ تم صریح گمراہی میں پڑ گئے ہو۔ جب نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا قوم کو تو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا رہا کہ قوم کے بڑے بڑے لوگ، سردار اور چودھری جو ہوتے تھے، وہ بات کو تسلیم کرنے تیار نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ہٹ دھرمی اور ضد اور بڑائی اور تکبر ان کے پاس جو ہوتا تھا، اس کی وجہ سے وہ حق بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور انہوں نے الٹا الزام لگا دیا حضرت نوح علیہ السلام پر کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم گمراہی میں پڑ گئے ہو۔ خود گمراہ ہے لیکن ان کو گمراہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کو گمراہ کہا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، توحید کو سمجھنے تیار نہیں ہے، آخرت کا معاملہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا جانا زندہ کر کے، اور حساب و کتاب، جزا و سزا کے قانون کا انکار اور مخالفت پر اڑ گئے وہ لوگ۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اس نے کہا اے میری قوم، میں گمراہی میں نہیں پڑا بلکہ رب العالمین کا رسول ہوں۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی غصہ نہیں کیا اور کوئی تشدد نہیں کیا، کوئی ان کو گالی گلوچ نہیں کی، بلکہ بڑے ہی ناصحانہ انداز میں جو ہے ان سے یہ کہا کہ میں تو گمراہی میں نہیں پڑا ہوا ہوں، میں تو رب العالمین کا سارے جہاں کے پروردگار کا رسول ہوں، اس کا فرستادہ ہوں، اس نے مجھے بھیجا ہے اور وہ علم دے کر بھیجا ہے۔ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی کہا کہ میں تو اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں تم کو، میں گمراہ ہرگز نہیں ہوں، بلکہ وہ باتیں جو تم نہیں جانتے وہ باتیں میں جانتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ہمدرد ہوں اور نصیحت کر رہا ہوں، تمہیں جو ہے پریشانی سے بچانے کے لیے آیا ہوں، عذاب سے محفوظ کرنے کے لیے آیا ہوں، تم کو ہدایت کا راستہ میں بتانے کے لیے آیا ہوں۔ یعنی نوح علیہ السلام نے جو دعوت پیش کی وہ دعوت جو ہے مشترکہ دعوت تھی، اور پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص ذریعہ علم ہوتا تھا، اسی کا تذکرہ انہوں نے اس آیت میں کیا جو عام انسانوں کو حاصل نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے غیب کی جو حقیقتیں ان پر منکشف ہوتی ہیں، اس کی خبر وہ لوگوں کو دیتے ہیں، اور چونکہ اس کی خبر کی تصدیق دلائل سے ہوتی ہے، نیز اس کی پشت پر پیغمبر کی پاکیزہ سیرت اور اس کی صداقت شاعری ہوتی ہے، اس لیے وہ غیب کی جو خبریں سناتے ہیں اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے، رب العالمین کے پاس سے آیا ہوا پیغام اور وہی ہوتی ہے، اور وہی میں کسی قسم کا کوئی شک، کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی، اس کے ذریعے سے وہ جو ہے انسانوں پر اللہ کی حجت قائم کرتے ہیں۔ تو وہ خاص علم جو نبیوں کو دیا جاتا ہے علم الغیب میں سے، اسی کے ذریعے سے وہ لوگوں تک جو ہے وہ علم پہنچاتے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کے سلسلے میں ان کی قوم اس شبے کا اظہار کر رہی تھی کہ انہی جیسے ایک فرد کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنا رسول بنایا۔ اس شبے کا اظہار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بھی آپ کے مخالفین کیا کرتے تھے، اور شروع سے یہ ہوتا آیا کہ بات لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ یہ کیسا رسول ہے جو ہم ہی جیسا انسان ہے اور ہم ہی جیسا کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، اس کو رسول کیسے بنا کر بھیجا گیا؟ ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ۔ سورہ مومنون 18ویں پارے میں جو ہے ان کا جو شک و شبہ ہوتا تھا قوموں کا، تو اس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے رسولوں کے بارے میں کہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے، یہ تو ایک انسان ہے،
ہم ہی میں پیدا ہوا، ہماری قوم میں سے ہی آیا، اور کل تک تو ہمارے ساتھ رہتا تھا، اور آج یہ نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یہ چاہتا ہے شاید ہمارے میں امتیاز ہونا، اپنے آپ کو فوقیت جو ہے دینا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے۔ یرید ان یتفضل علیکم، اگر جو ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی رسول اور پیغمبر بھیجنا ہوتا تو وہ کوئی فرشتے کو بھیجتے جس کا کوئی امتیاز ہوتا، کوئی فرق ہوتا ہم میں اور اس میں، تو پھر ہم اس کی بات مان لیتے۔ یہ شروع سے ایسی ہی باتیں کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا تفصیلی جواب اگلی آیتوں میں یہ دیا کہ دنیا میں جو ہے اس زمین پر لوگ چلتے پھرتے ہیں تو لوگوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا جانا ضروری تھا۔ اگر ہم کوئی فرشتے کو پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجتے تو پھر اس کی اتباع ناممکن ہوتی۔ لوگ اس کے بعد پھر یہی کہتے کہ ہم اس فرشتے کی اتباع کیسے کر سکتے ہیں، اس کو تو نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ نیند ہے، نہ تکان ہے، نہ اور کوئی خواہشات اس کی ہیں، اس کی اتباع ہم نہیں کر سکتی، یہ کہتے۔ اس لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی کو بھیجا جانا انتہائی ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر